بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین مجلس، ناظرین کرام، رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ رب ذوالجلال والاکرام سے حقیقی معنوں میں اگر کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ علماء ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ دین اور اسلام اور شریعت کا فہم چھوڑا ہے، اور علماء اسی وراثت کے وارث ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلند کر دیا ہے جو ایمان والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو علم سے نوازے گئے ہیں۔ آج کے دور کے اندر بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جی اگر ہم اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، دین کا عالم بنائیں گے، تو وہ دنیاوی زندگی کے اندر بڑی تنگ نظری کا شکار ہو جائے گا، اس کے معاملات بڑے ڈسٹربنس کا شکار ہو جائیں گے، معاشرے کے اندر اس کا کوئی وقار، کوئی اس کی عزت اور کوئی احترام نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات سراسر غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات اور رب ذوالجلال والاکرام نے جو قرآن مجید کے اندر ارشادات فرمائے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو انسان اس بات کو واضح طور پر روز روشن کی طرح اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے علماء کو، دین کے طالب علموں کو اور اسلام اور شریعت کے بالادستی کی بات کرنے والوں کو کس قدر اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اگر شریعت محمدی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی بات کی جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن علماء کے سیاہی کو اور جو شہداء ہیں ان کے خون کا وزن کیا جائے گا، یوزن یوم القیامہ مداد العلماء ودم الشہداء، قیامت کے دن علماء کی سیاہی کا اور جو شہداء ہیں ان کے خون کا وزن کیا جائے گا۔ لیکن جو علماء کی سیاہی ہوگی، ان کے قلم کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اصلاح ممکن ہوگی، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دین اور اسلام کی شریعت میں اور ان کی عملداری کا وہ سبب بنے ہوں گے۔ اور رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں شہداء سے بڑھ کر بھی علماء کا درجہ ہے۔ اور اگر ہم شریعت کے اندر اس بات کو دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ حسد کرے، لیکن دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں حسد بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا وہ جس کو رب ذوالجلال والاکرام نے مال و دولت سے غنی فرمایا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا دکھائی دیتا ہے، دیکھنے والا دیکھے اور رب جلیل سے دعا کرے، اے اللہ کاش تو نے مجھے بھی ایسا مال و دولت سے، مال و زر سے نوازا ہو، میں بھی تیری راہ میں اسی طرح بڑھ جڑ کے تقسیم کروں۔ اگر حج کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، غرباء میں صدقات و خیرات کا معاملہ ہے، ہر لحاظ سے میں تیری راہ کے اندر بڑھ چڑھ کے خرچ کروں۔ دوسرا شخص وہ ہے، وہ عالم ربانی ہے جس کو رب ذوالجلال والاکرام نے دین کی فہم و فراست سے نوازا ہے، وہ رب ذوالجلال والاکرام کے عطا کردہ علم کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ دیکھنے والا اس بات کی خواہش کرے، کاش مجھے رب جلیل نے ایسا علم سے نوازا ہو، میں بھی لوگوں کے درمیان اسی طرح فہم و فراست، اسی طرح فیصلے کروں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، قلیل العلم خیر من کثیر العبادہ، جو تھوڑا علم ہے وہ بہت زیادہ عبادت سے بہتر اور برتر ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر بد چلنی عام ہے، حیا کے پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، معاشرے کے اندر بے راہ روی کے شکار بیسیوں ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں،
اور معاشرے کے اندر بد امنی بہت پھیل چکی ہے، اس کا واحد حل اور ذریعہ یہ ہے اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، ہر کلاس کے لوگوں کو دین الاسلام کی، شریعت کی بالادستی قائم کرنے کے لیے اجاگر کیا جائے، ابھارا جائے اور دین الاسلام سکھایا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو دین سیکھتا ہے اس کے لیے مچھلیاں پانیوں میں، خشکی میں اور ہر جگہ پر چرند پرند اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ آج کے دور میں معاشرے کو اگر بہتری کی طرف گامزن کرنا ہے تو بچوں کو تعلیم دلوانا ہوگی، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو لازم کرنا ہوگا تاکہ ہماری دنیاوی اور اخروی نجات ممکن ہو سکے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔